وہ کہتے ہیں بریوری اصل ہے کیا؟ اٹ از مینٹل اسٹرینتھ, اٹ از ایموشنل انٹیلیجنس, the ability to handle yourself and your emotions when people lose their cool. اللہ کے لیے جو شخص قربانیاں دیتا ہے اور اللہ پہ جو شخص توکل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے, اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے. ابراہیم کی 5 سینسز کہہ رہی تھی کہ تو گیا آگ میں جل گیا, ابراہیم نے کہا نہیں. موسیٰ کی 5 سینسز کہہ رہی تھیں, لاز آف فزکس کہہ رہے تھے کہ اب تم ختم, آگے سمندر پیچھے فرعون. موسیٰ نے کہا کہ نہ, میرا رب میرے ساتھ ہے, اسلام قبول کر لو یا جزیہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر ایسا نہ کیا تو خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کے ساتھ آؤں گا جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. آج کے ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد, عورت, جوان, بوڑھا, بچہ, اس کے لیے بہت ضروری ہے, اینڈ اٹ از دا نیڈ آف دی آور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق, righteousness is good character, والاثم ما حاق في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹ کے یا تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. حدیث کا جو پہلا پورشن ہے ہم اس سے بات کریں گے. righteousness is good character, اچھا کردار. جو آپ سے اچھے کردار میں آگے ہے اس حدیث کے مطابق, وہ آپ سے دین میں آگے ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے اچھے کردار میں کون آگے ہے اور کریکٹر, کردار ہے کیا. لیٹس آسک ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ کریکٹر 4 کوالٹیز جس میں پائی جاتی ہیں وہ اچھے کردار والا ہے. یہ فاؤنڈیشنل کوالٹیز ہیں 4 جو کہ ایک اچھے کردار کے لیے ضروری ہیں. پہلی پیشنس اینڈ پرسیویرنس یعنی الصبر. سیکنڈ سیلف رسپیکٹ, عزت نفس, وچ لیڈس ٹو سیلف ریسٹرینٹ یعنی عزت نفس جو کہ گناہوں سے اور انسان کے کریکٹر کو اچھا بنائے اور وہ برے کاموں سے رکے. تیسری عدل, جسٹس, فیصلہ چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو, اپنے ہم لاس میں کیوں نہ ہوں, لیکن عدل کو پریفر کرنا یہ اچھے کردار میں سے ہے. اور چوتھی چیز شجاع, جس کو اردو میں شجاعت کہتے ہیں اور انگلش میں بریوری کہتے ہیں. اور آج ہم جو اس 4th کریکٹر ہے اس پہ بات کریں گے کہ اچھے کردار کے لیے جو 4 فاؤنڈیشنل کوالٹیز ہیں ان میں سے جو ایک شجاعت اور دلیری اور بہادری ہے, وہ ہے کیا چیز اسلام میں. اور سبحان اللہ, سب سے پہلے تو یہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا کہ اپنے بارے میں سچ بولنا کہ میں ایک دلیر اور بہادر اور شجاعت والا انسان ہوں یا نہیں ہوں. ایون دس ریکوائرز بریوری. لوگ اکثر تو ڈینائل میں ہوتے ہیں, لوگ اکثر بزدل ہوتے ہیں, بٹ اپنے بارے میں گمان نہیں ہوتا ہے کہ سنس میری پھپھو, میری خالہ, میرے سبلنگ سمجھتے ہیں کہ میں بہادر ہوں, میں بہادر ہوں گا, یا سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ کرتی ہے تو پرابلی ایم بریو اپنے بارے میں. سو پیپل ٹرسٹ پیپلز اوپینین اباؤٹ دیم اینڈ سیٹل فار اٹ. نیور ٹرسٹ پیپلز اوپینین. ایک پبلک امپریشن آپ کے بارے میں اور ایک آپ کا انٹرنل سیلف ہے جو کہ اصل ہے. سو امیج از کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا ریئلٹی. تو بریوری ڈیمانڈس کہ میں اور آپ اپنے بارے میں سچ بولیں کہ ہمارے ایمان کا درجہ حرارت, ہمارے کریج اور بریوری کا درجہ حرارت حاصل کیا ہے. اور اس کا فیصلہ میں اور آپ اس لیکچر کے بالکل اینڈ میں کر پائیں گے. اگر میں آپ سے کوئز کروں اور پوچھوں کہ صحابہ میں سے سب سے بریوسٹ اور دلیر صحابہ کون تھے, تو کچھ نام سامنے آئیں گے جن میں سے عمر بن خطاب کا ایک پرومننٹ نام ہوگا, علی بن ابی طالب کا ایک پرومننٹ نام ہوگا, خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا نام ہوگا. لیکن یہی ابن القیم الجوزی جو کہ بریوری کو ڈیفائن کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دا آئیکن آف بریوری, دا سمبل اینڈ دا بینچ مارک آف بریوری از ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سب صحابہ کی اپنی جگہ ہے اور سب دل کے بہت قریب ہیں, لیکن ابو بکر صدیق جب بریوری کی بات آتی ہے, ہی از آن اے ڈفرنٹ لیول. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں بریوری اصل ہے کیا؟ اٹ از مینٹل اسٹرینتھ, اٹ از ایموشنل انٹیلیجنس, the ability to handle yourself
and your emotions when people lose their cool. You rise to the moment when everyone falls apart. اپنے آپ کو کرٹیل کرنا, اپنے آپ کو جاننا ہے. دس از سیلف کنٹرول اینڈ بریوری. انسرٹن سچویشن جب سامنے آ جائیں تو کمپوزڈ رہنا اور ڈیل کرنا, سچویشن کو ہینڈل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے روانگی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ ڈینائل میں چلے گئے. عثمان بن عفان سے بولا نہیں جا رہا تھا, خاموشی چھا گئی ان کے اوپر. علی بن ابی طالب, ان کے ٹانگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بیٹھ گئے نیچے. اور سب سے قریب اللہ کے نبی کے سب سے جو بیسٹ فرینڈ تھا, جو خلیل تھا, وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق. بٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پر انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا اور امت کو سنبھالا اور گیدر کیا اپارٹ فرام آل دیٹ ایموشنز. ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر محبت میں کم تھے, سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. اور صحابہ سبحان اللہ سارے ہی بہت اعلیٰ, ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے کیا کیا, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے امت کو وہاں پہ کھڑا کیا جب امت ٹوٹنے کا شکار تھی, جب امت بکھرنے کا شکار تھی, ابو بکر کھڑے ہوئے. اسی طرح سے اللہ کے نبی گئے تو آفات اور آزمائشیں, ان میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ. صحابہ سب مل کے آ گئے ابو بکر صدیق کہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں. اور وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ بہت سارے قبائل نے کہا تھا کہ ہم محمد کو مانتے تھے اپنے لیڈر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم جو دیتے تھے انہی کو دیں گے, اس کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ بیعت نہیں ہے, تو ہم آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دیا کریں گے. بہت بڑا فتنہ تھا, لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم ان سے جہاد کریں گے, یہ نان مسلمز ہیں, جس نے زکوٰۃ کا کمپلیٹلی انکار کر دیا. صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے اور کہا ابو بکر صدیق ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, رسول اللہ ہیز جسٹ پاسڈ اوے, ہم بہت سارے بیٹل فرنٹس پہ کھڑے ہیں, ہمارے لشکر بہت جگہوں پہ موجود ہیں, اگر ہم نے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ابھی نہیں. ان دا ہائنڈ سائٹ ابو بکر واز رائٹ, ہی سیڈ اٹس ناؤ اور نیور. اگر ہم نے اس فتنے کو ابھی کرٹیل نہ کیا اور مت رکا تو پھر. And subhanallah, Abu Bakr had the courage to go against the majority and to go against everybody. He was alone. اور یہ بھی فیئر ہوتا ہے نا کہ اگر میں غلط ہو جاؤں یا مسلمانوں کو ڈیمیج فیس کرنا پڑے, بہت سارے صحابہ شہید ہو جائیں تو سب مجھے ہی کہیں گے نا. لیکن ابو بکر صدیق had this firm faith in Allah subhanahu wa ta'ala کہ جو اللہ کے نبی کے ٹائم میں جو دین چل رہا تھا اور جو زکوٰۃ دیتے تھے, تم میں سے کوئی شخص ایک رسی کے برابر بھی وہ نہیں دے گا تو میں اسے قتال کروں گا. اور جب منہ پہ خطاب ہے اور کہا ابو بکر صدیق دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں, حالات ابھی بہت ٹف ہیں. ابو بکر صدیق نے کیا کہا, رضی اللہ عنہ یا ابا بکر, عمر کی داڑھی کو پکڑا اور قریب کھینچا اور کہا اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام. عمر جاہلیت میں بریو اور اسلام میں بزدل. اور ابو بکر صدیق نے عمر کی چھاتی پہ زور سے ہاتھ مارا اور عمر میں خطاب کہتے ہیں کہ اس ٹائم ایسے لگا کہ جیسے میرا سینہ کھل گیا اس مسئلے پہ اور میں نے ابو بکر کا ساتھ دے دیا. پھر سو دس از بریوری. ایون جب وی تھنک اباؤٹ چیریٹی, اسلام کے لیے سب کچھ دینا, سب سے پہلے کس کا نام آتا ٹاپ پہ؟ ابو بکر صدیق. بیکاز چیریٹی از ایکول ٹو بریوری. یاد رکھیں, دلیری چاہیے سارا مال دینے کے لیے, دلیری چاہیے 50% دینے کے لیے. یہ دلیری اور بہادری کے بغیر انسان انفاق نہیں کر سکتا. یاد لکھ لیں بات کو, یا ایمان کی کمی ہے یا بزدل ہے انسان. جو شخص ایمان والا ہو اور وہ پھر بھی چیریٹی نہ کرے وہ بزدل انسان ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, کیا بات عمر بن خطاب کی کہ انہوں نے کہا کہ ٹوڈے آئی بیٹ ابو بکر. کوئی لا سکتا ہے اپنے گھر کا آدھا سامان؟ میرے پاس 2 فون ہے, میں 1 فون دے دوں. میرے پاس 2 بیڈز ہیں, میں 1 بیڈ دے دوں. میرے پاس 2 گاڑی ہے, میں 1 گاڑی دے دوں. 2 کوئی بھی میٹیریل پوزیشنز ہیں, ایون 2 رنگز ہیں, 1 رنگ بنا دے دیں. اتنا اس حد تک 50% آف دا ہول ویلتھ. تو اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لے کے آیا ہو؟ انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ آدھا سامان لے کے آ گیا ہوں. تو جب پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آؤ؟ کہتے ہیں ترکت لہم اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کا نبی چھوڑ کے آیا اور سب کچھ لے کے آ گیا ہوں. تو حدیث
میں آتا نا کہ الصدقۃ برہان، چیریٹی از اے کلیئر سائن آف ایمان اینڈ شجاع. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش ہم بھی تو اللہ کے سامنے کچھ دلیری دکھائیں. کبھی ہم بھی تو ایسی لائف گزار کے تو دیکھیں گے جس میں ہم جو یہ دنیا کے رولز ہیں اور یہ ایکویشنز ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ سیونگ کرنے سے اور انویسٹمنٹ کرنے سے پیسہ آتا ہے، اس کو توڑ کے تو دیکھیں، اللہ کے راستے میں دے کے تو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ڈریس اپ کرنے سے اور اس طرح چلنے اور پھیرنے سے اور اس طرح بات کرنے سے تمہاری عزت کی جائے گی. ہم اس کو توڑ کے دیکھیں. اور اللہ کے لیے من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے ہمبل ہوگا اللہ اس کو بلند کرے گا. اور اللہ کی ذات سے ایسی امیدیں ہیں کہ ہم انسان امیجن نہیں کر سکیں. یعنی کیا کمال کی زندگی ہوگی وہ. ان احادیث کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ تو کر کے دیکھیں جو ہم سنتے آئے پڑھتے آئے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آزمانے کے لیے، لیکن اپنی ایک نئے طریقے سے زندگی جینے کے لیے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے اللہ پہ ٹرسٹ کر کے وہ دیکھیں. جو جینے کا مزہ آئے گا وہی مزہ ہے جو صحابہ نے لیا تھا. اور ہم لوگ بزدلی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ مال خرچ کرنے کی ہو یا اپنی جان کو خرچ کرنے یا اپنے اولاد کو خرچ کرنے یا اپنی نفسانی خواہشات اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے تو ہم ایف ان بٹس میں لے آتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں نا، اللہ وہ نوازے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے ہمارے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے اس دنیا میں، آخرت میں بات کی بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیں گے. ہم سمجھتے ہیں لوگ چھوڑ جائیں گے، فلاں شخص عزت نہیں کرے گا. اللہ کے لیے جو شخص قربانیاں دیتا ہے اور اللہ پہ جو شخص توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے. سو لیٹس بریک دا بیریئرز اینڈ لیو اے کائنڈ آف لائف اسٹائل کہ جس میں ہم اللہ کے ذات پہ توکل کر رہے ہوں اور اللہ کے لیے دے رہے ہوں. اچھا، ایمان کا تو پتہ تب چلتا ہے جب آگے اندھیروں اور کچھ نظر نہ ہو رہا پھر بھی انسان خرچ کرے. ایمان کا پتہ کب چلتا ہے کہ جب 5 سینسز نہ کہہ رہی ہوں میں کہوں ہاں. ابراہیم کی 5 سینسز کہہ رہی تھی کہ تو گیا آگ میں جل گیا، ابراہیم نے کہا نہیں. موسیٰ کی 5 سینسز کہہ رہی تھیں، لاز آف فزکس کہہ رہے تھے کہ اب تم ختم، آگے سمندر پیچھے فرعون. موسیٰ نے کہا کہ نہ، میرا رب میرے ساتھ ہے. جب دنیا کی ایکویشنز اور 5 سینسز کچھ کہہ رہی ہوں اور انسان کچھ اور کرے، یہ ہے ایمان. سو وی شوڈ آلویز پریفر اللہ اینڈ حلال. So it takes courage for a man who loves a woman to call her father for marriage. Even marital issues میں میاں بیوی کے مسائل میں don't brush the issues under the carpet. Talk. بات کریں، ایشو کو ریزالو کریں، بحث نہ کریں بٹ ایشوز کو ریزالو کریں. Why we are shying away from the issues? And tell your wife کہ I'm not going anywhere and you're not going anywhere. ہم کٹھے زندگی گزاریں گے لیکن let's talk and sit. اور جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے وہ چابی ڈھونڈ لی جس سے زندگی بہترین گزرتی ہے. This is the issue. And you need bravery and courage to leave a haram relationship. You need shuja'ah to leave a sudi job. You need bravery and bahadri to resist peer pressure کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں مولوی ہو گیا یا میں نے حجاب شروع کر دیا. واللہ یہ دور دلیروں کا دور ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر دور ہی دلیروں کا ہوتا ہے. جو بزدل زندگی گزارتے ہیں وہ کسی کام کی زندگی نہیں گزارتے. They just add a grave on the face of this earth and leave this world. کیا فائدہ زندگی گزارنے کا کہ جس میں you eat, sleep and you produce and then move away اور ایک قبر پہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبی للغرباء. جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا اور اس کو فالو کرنے والے بھی اجنبی تھے اور اسٹرینجرز تھے. اور ایک دور آئے گا 21st سینچری میں جس میں اسلام اجنبیت کی طرف چلا جائے گا. فطوبی للغرباء. glad tidings to the strangers. جو دلیر اور بہادر لوگ ہوں گے, those who resist peer pressure, those who don't conform with the expectations of people, those who say کہ یار
جو بھی ہو جائے گا ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. بریو, شجاعت, دس از شجاعت. ایک امیزنگ حدیث آپ کو سناتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی اسلام کے بارے میں سوچتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے. تو اسلام قبول کرے گا, تیرے دوست چھوڑ جائیں گے, تیری فیملی تجھے چھوڑ جائے گی, تجھے اپنا دین بدلنا پڑے گا, لوگ تجھے اصحابی یعنی بے دینہ کہیں گے, پتہ نہیں کیسا ریلیجن ہوگا, ڈراتا ہے مختلف وصفوں سے. لیکن تم میں سے کوئی شخص دلیری کا اظہار کرتا ہے اینڈ ڈیفائز شیطان اینڈ ایکٹس آن کریج, اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اور پھر شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے, وہ تمہیں روکتا ہے مائگریشن سے, ہجرت کرنے سے, کہ تم اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ رہے ہو, تم سب لوگ چھوڑے ہو جہاں پہ تم نے یو ور بورن بریڈ, تم ہر چیز اپنی چھوڑ دو گے, ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو جائے گے جہاں کسی کو نہیں جانتے ہو, سب کچھ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. یو ول بی اے اسٹرینجر دیئر, ڈونٹ مائگریٹ, رہو اپنی جگہ پہ. ترکت الارض والسماء, اپنے زمین اور آسمان کو چھوڑے ہو, کیا کر رہے ہو؟ پھر انسان اس کو ڈیفائی کرتا ہے اور کریج دکھاتا ہے اور وہ ہجرت کر جاتا ہے. پھر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ بنانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی اور بچوں کو کوئی یرغمال بنا کے لے جائے اور کوئی جنگی قیدی بنا کے لے جائے, لوگ ان کو ایز اے لونڈی بنائیں اور استعمال کریں. تم اپنے گھر ان بیوتنا عورہ, تمہارے گھر کھلے ہوئے ہیں, کھیتیاں پکی ہوئی ہیں, تم کیا چھوڑو گے؟ تو مسلمان کیا کرتا ہے, یہاں پہ شجاعت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے سارے پلاٹس اور پلانس کو ڈیفائی کرتا ہے. یہ اس لیے دلیل چاہیے. سو دا سولوشن ٹو آل از بریوری. اور اللہ کے میں نے آج کے دور کے بارے میں کیا کہا, العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. حرج کہتے کلنگ, فتنوں کے دور میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ جیسے میری طرف اے مسلمانوں ہجرت کرنا ہے. ہم بڑی حدیث پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں, اور صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, اور رونا بھی آتا ہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے. اور بہت ساری نعتیں مشہور ہیں کہ کاش میں دور نبی میں اٹھایا جاتا, اور ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یا امیجن کرتے ہیں کہ ہم کاش اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے. لیکن اگر اس دور میں ہمیں ہجرت کا بولا جاتا ہم کرتے؟ اگر تو کرتے, اگر جواب ہے ہاں میں کرتا, تو پھر آج کیوں ہجرت نہیں کر رہے؟ رسول اللہ نے ہمارے لیے کیا دیا نا, العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. فتنوں کے دور میں, کلنگ اور میسیکر کے دور میں عبادت کرنا, اور یعنی عبادت کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے, ایکٹیویزم شو کرنا, دین کا کام کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان, مال, اولاد, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا, یہ عبادت ہے. ایسے ہی ہے جیسے میری طرف اس نے ہجرت کی. اصل ہجرت کیا ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنا, نبی کی طرف آنا. دنیا کی محبت سے ہجرت ہے آخرت کو پریفر کرنا. میں اور آپ آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز فیئر. یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. فیئر کو ایلیمینیٹ کرنے کو نہیں بولا گیا, اوور کم کرنے کو بولا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایوری ون فیلز فیئرفل. یہ انیویٹیبل ہیومن ایموشن ہے, بٹ اے بلیور کانکرز اٹ تھرو توکل اینڈ فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے انٹرپرینورز کو آپ نے سنا ہوگا, اکثر وہ کہتے ہیں, ایلون مسک اینڈ جیف بیزوس آف دا ورلڈ, وہ کیا کہتے ہیں, یا پاکستانی انٹرپرینورز, فیلئر از سکسیس, نیور بی افریڈ آف فیلئرز. وائی دے سے دیٹ؟ بیکاز انٹرپرینورز اتنی دفعہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار واٹ ورس کین, یعنی سب سے کیا ہو جائے گا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, ود تو ود کے ہو جاسی. دے ہیو فیلڈ سو مینی ٹائمز, دے ڈونٹ فیئر فیلئر. اسی طرح سے مسلمز ڈو ناٹ فیئر رزق کے ختم ہو جانا. میں نہیں کہہ رہا سارا مال دے دیں, ہمارا وہ ایمان کا لیول نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں 30% تو دیں, 40%, 50% دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز سے کٹ جائیں, اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے لائف گزاریں, لیکن اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو صحیح, دلیری کا اظہار تو کریں. ایک بندہ اسلامک ہسٹری میں تھا, ایک اسکالر مینشن کر رہے تھے, تو وہ بہت ڈرپوک تھا, لیکن جب جہاد کا اعلان ہوا تو پیئر پریشر اور لوگوں کے امیج کی وجہ سے وہ چلا گیا, بٹ وہ اسی راتوں کو نیند اڑ گئی, اور وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جنگ نہ ہو, یا اللہ جنگ نہ ہو. اور جب اس نے ارادہ تھا کہ جب جنگ ہوئی تو میں بھاگ جاؤں گا, بیکاز ہی یوزڈ ٹو فیئر ڈیتھ. اور جب وہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے اور سامنے کفار تھے اور یہاں مسلمان تھے, تو جیسی جنگ شروع ہوئی تو کفار نے ایروز پھینکے,
اور ایک ایرو آیا اس کے منہ کے ساتھ سے ہوتے ہوئے اس کو ٹچ کرتے ہوئے صرف زمین پہ گرا، اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک ڈیزرٹ سنیک جو ریت پہ چھپا ہوا تھا اس کے اوپر لگا اور اس کو مار دیا. جب اس بندے نے دیکھا کہ یہ سانپ میرے ساتھ تھا اور اس کو مجھے نہیں مارا اس ایرو نے اور اس کو مار دیا، تو things changed for him. And he said, what is going to miss me can never hit me. And what is going to hit me can never miss me, چاہے میں اپنے گھر میں کیوں نہ ہوں. And he fought like a brave man then. He conquered his fear. کہ یہ سانپ میرے پاس تھا اور میں موت سے ڈر رہا تھا ان سے، حالانکہ موت میرے ساتھ تھی، اور یہ تیر مجھے مارنے کے لیے نہیں، اس کو مارنے کے لیے آیا تھا. So this is bravery. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور جو صحیفے ہیں اور جو پیجز ہیں وہ ڈرائیو کر دیے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور بریوری کس طرح آتی ہے؟ پریکٹس کرنے سے آتی ہے، پنگے لینے سے آتی ہے، ٹرائی کرنے سے آتی ہے. کر کے تو دیکھیں. ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دا فیمس ہسٹورین، وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ولیجز جو کہ لوگ ہیں وہ دے آر مور بریو دین دا پیپل آف سٹی. وائی؟ کیونکہ وہاں پہ رزق ہے، وہاں پہ انسرٹنٹی ہے لائف کی، اور یہاں پہ سیلری ہے. یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو کال 1122 اور 911. سو کمفرٹ نے ہمیں، رسک ٹیکنگ کی ایبلٹی نہ ہونے نے ہمیں بزدل بنا دیا. ڈو ون تھنگ ایوری سنگل ڈے دیٹ اسکیئرز یو. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے دوست چھوڑ جائیں گے، حق پہ بات کرنے سے آپ وہ کریں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے صحیح یا صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، آپ کر کے دیکھیں، گناہوں کو چھوڑ کے دیکھیں، کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. So great things are never achieved in your comfort zones. You have to move out of your comfort zone. So you have an option to choose courage and you have an option to choose comfort. But you cannot choose both. Don't limit yourself. انسان کو انہوں نے limitless پیدا کیا ہے. Don't limit your challenges. Challenge your limits. So industrial revolution کے بعد people were pushed towards cities. اور جب یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں تو اتنا it's from couch to seat and seat to car and car to couch. اتنی لائف ایزی ہو گئی ہے، لگژریز کے ہم پابند ہو گئے ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون پچھلے 50 سال میں ڈکلائن پہ ہے کانسٹنٹلی. بہت سارے سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ اور ہیومن باڈی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ we're from moving from car to chair and sofa, that's it. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو چکی ہے اور یہ کانسٹنٹ ڈکلائن پہ ہے. ٹیسٹوسٹرون از این ہارمون جو کہ آپ کے اندر رسک ٹیکنگ ایبلٹی دیتا ہے آپ کو. مردوں میں زیادہ ہوتا ہے جنرلی، خواتین میں بھی پایا جاتا ہے بٹ وہ تھوڑا کم ہوتا ہے. دیٹس وائی مین یوز ٹو گو فار وارز، اور خواتین وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کے لیے گھر کی رسپانسبلٹی تھی. سو کمفرٹ زونز آر موسٹ آفن ایکسپینڈیڈ تھرو ڈسکمفرٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمفرٹ زون ایکسپینڈ ہو تو ڈسکمفرٹ لینا شروع کر دیں لائف میں. آپ کے لیے وہ ڈسکمفرٹ بھی کمفرٹ بن جائے گا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ ایزیلی. سو دا پوائنٹ ہیئر از، ہمیں اس سلیو مینٹیلٹی سے، ہمیں اس کمفرٹ زون کی ایڈکشن سے نکلنا ہوگا. ہم پاکستان 1947 میں آزاد تو ہوا تھا، ہم شاید فزیکلی تو آزاد ہوتے بٹ مینٹلی ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے. اور لائک وائز دا مسلمز all around the world except a few الا من رحم ربی. موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل لے لیں. جب وہ فرعون تباہ ہو گیا، ایجپٹ تہس نہس ہو گیا، آرمی ڈوب گئی، موسیٰ اور بنو اسرائیل بچ گئے. So Musa took them out of the physical slavery but he couldn't get them out from mental slavery. اس لیے جب جہاد کا اعلان ہوا تو ڈرے ہوئے تھے سارے، وہ کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انہا ہونا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں قتال کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اسے ذلیل کر دیے گئے. کیونکہ جب ایک قوم پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے نا اور وہ سلیو مینٹیلٹی میں جیتی ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے منافقین جو تھے نا وہ بھی بات کرتے تھے کہ اگر ہم محمد کی بات نہ مانتے نا تو ہمارا دوست قتل نہ ہوتے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ تم چاہے اپنے گھر میں موجود ہو، موت میں آ کے رہے گی. سو ایک جو اسٹرانگ بلیور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ایک ویک بلیور سے، لیکن دونوں میں خیر ہے.
المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من مؤمن ضعیف. اللہ کو دلیر بریو مسلمان زیادہ پسند ہے ایک ویک مسلمان سے. وہ فی کل خیر، لیکن دونوں میں خیر ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا کرو پھر؟ احرص علی ما ینفعک، جو تمہیں بینیفٹ پہنچاتی ہے نا دنیا میں اور آخرت میں چیزیں، ان کے لیے دوڑو. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد سیکھ کرو. ولا تعجز، ڈونٹ گیو اپ، نیور گیو اپ. اور جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا وکذا، کہ میں کاش یہ کر لیتا وہ کر لیتا. نہیں، کیا کہو؟ قدر اللہ ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کہ لو کہنا یا اف کہنا یا کاش کہنا یا شاید کہنا کہ میں یہ کر لیتا، شیطان کے دروازے کھولتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. سو دلیر مسلمان بننا. Seek what is beneficial for you, and what is more beneficial for a believer than آخرہ, the life of آخرہ. Preferring the life of آخرہ over the life of this dunya. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ. سو بریوری از اسٹرینتھ، یاد رکھیں. اور جب بریوری اور ایمان کپل ہو جانا، اللہ اکبر، ڈیڈلی کمبینیشن بن جاتا ہے. اور خالد کو دیکھیں آپ، ابن ولید رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ کا یہ خالد، ابو سلیمان ان کی کنیہ تھی. تو جب موت ان کے قریب آئی نا تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری نجات کا باعث بنے گا، سوائے اس سے کہ میں ٹھنڈی رات کو وداؤٹ شیلٹر کفار کے اینمی پہ ریڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا اور اپنی شیلڈ سے بارش کو روک رہا ہوتا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ جیسی سورج نکلے تو میں کفار پہ ریڈ کروں اور میں انہیں انائلیٹ کر دوں. اور کہا یو مسٹ انگیج ان جہاد، تم جہاد کو بھی ترک نہ کرنا. اینڈ دین بالکل ہی اپنی موت کے قریب جب وہ تھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بیٹل سے میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور میری جسم پہ کوئی حصہ نہیں ہے ایک ہینڈ اسپین کے برابر جہاں پہ کوئی زخم یا تیر یا نیزہ نہ لگا ہو، اور میں اپنے بستر میں ایسے مرا ہوں جیسے ایک شیپ اور کیمل اپنے باڑے میں مر جاتے ہیں. میں نے موت کو وہاں ڈھونڈا جہاں اس کو ڈھونڈنا چاہیے تھا اور وہاں موت پائی جاتی ہے، بٹ آئی ایم ڈائنگ آن مائی بیڈ. تو کیا کہتے ہیں فلا نامت اعین الجبناء may the eyes of cowards never sleep. بزدلوں کبھی نیند نہ آئے، کیونکہ ایک مسلمان بزدل کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ جب خالد نے لیٹر لکھا نا پرشین کنگز کو، تو خالد نے کیا لکھا اس خط میں؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن ولید الى ملوک فارس فالحمد للہ الذي حل نظامکم ووہن کیدکم وفرق کلمتکم فاسلموا والا فأدوا الجزیہ فواللہ لقد جئتکم برجال يحبون الموت كما تحبون انتم الحیات. اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان الرحیم ہے. خالد کی طرف سے خط ہے پرشیا کے کنگز کو. اللہ کا کرم ہے جس نے تمہارے ریجیمز کو توڑ کے رکھ دیا اور اس نے تمہاری چالوں کو ویک کر دیا اور اس نے تمہارے کلموں میں اور ورڈز میں اختلاف پیدا کر دیا اور تمہیں لڑوایا آپس میں. اسلام قبول کر لو یا جزیہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر ایسا نہ کیا تو خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کے ساتھ آؤں گا جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو. دس واز اے بریو مین، اور یہ مسلمانوں کی لیگیسی ہے. وی آلویز پریفر بریوری اینڈ ایمان اوور ایوری تھنگ. اور یاد رکھیں اگر بریوری اور ایمان ہو لیکن اللہ کے دین کے لیے کام نہ کیا جائے تو اٹس ورتھ لیس. جیسے وہ 3 لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ان میں سے کون شخص تھا جو کہ دلیر بھی تھا اور اس میں اپیرنٹلی ایمان بھی تھا، لیکن اس کی سنسیئرٹی اپنے لیے تھی. اس نے کام اپنے لیے کیا، اپنی واہ واہ اور اپنی شہرت کے لیے اور اپنے نام اور اسٹیٹس کے لیے. تو bravery and iman are good, but if not done for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity, کسی کام کے نہیں ہے یہ سب کچھ. So do it for Allah subhanahu wa ta'ala. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.